اللهم صل على سيدنا محمد وعلى للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، کچھ دنوں سے بارہا یہ خیال گزر رہا ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے اور سیرت کے مطالعے کے لیے ٹائم نکالوں۔ مصروفیات کی بنا پر میں یہ نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس چیز کو شیئر کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے ہم کچھ ٹائم نکالیں اور گویا آپ کی سیرت کو پڑھنا، آپ کی صحبت میں رہنا ہے، تو میں نے سوچا کہ جو میں پڑھوں گی اس کو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ تو بس آپ نے اپنے تصورات کو تھوڑا سا اس دور میں لے کے جانا ہے۔ سوچیے اپنے آپ کو اس دور میں کہ 13 سال گزر چکے ہیں مخالفتوں کے طوفان میں رہتے ہوئے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و ستم ڈھائے گئے تھے، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے تھے، مظالم کی چکی میں پیسا گیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں مشرکین کی لاشوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، حدیث میں آپ کو سنانے لگی ہوں۔ آپ نے فرمایا کسی نبی کے لیے اس کے قرابت مند جس درجہ برے ہو سکتے ہیں، تم اپنے نبی کے حق میں ایسے ہی برے ثابت ہوئے ہو۔ اہل مکہ کے بارے میں فرمایا تھا، تم نے مجھے جھٹلایا اور دوسرے لوگوں نے میری صداقت کی گواہی دی، تم نے مجھے وطن سے نکالا اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنے پاس جگہ دی، تم میرے خلاف لڑنے اٹھے اور دوسرے لوگوں نے مجھے اپنا تعاون پیش کیا۔ 13 سال گزرنے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ کے صحاب جو ہیں وہ ہجرت کرنا شروع کر چکے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ منظر پیش کروں گی جو مدینہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے نا، تو وہاں پہ جو حالات تھے، آپ دیکھیے، ایک طرف تو کس طرح آپ کو آپ کے گھر سے نکالا گیا، کس طرح آپ کے اپنوں نے آپ پر ظلم و ستم کی داستانیں رقم کی، تو دوسری طرف اہل مدینہ کے دلوں میں اللہ نے کیسی آپ کی محبت ڈال دی تھی۔ یہ بس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ کس قدر وہ لوگ منتظر تھے، کتنی شدت کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ تو آئیے آج میں آپ کو لے کے چلتی ہوں مدینہ کی فضاؤں میں۔ مہاجرین کی تعداد جوں جوں بڑھ رہی تھی، مدینہ میں زندگی کی روز زور پکڑ رہی تھی، دعوت حق کا اجالا آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، اور جتنا جتنا اسلام دلوں کی دنیاؤں کو فتح کرتا جاتا تھا، اسلام کا پیغام لانے والے محسن کی محبت بڑھتی جاتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خصوصاً بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد سے مدینہ کی چشم انتظار ہر دم مکہ سے آنے والے راستے پر لگی رہتی تھی۔ ایک فصل لہلہا رہی تھی اور اس انتظار میں تھی کہ ابر کرم آئے اور برس جائے۔ ایک چمن لالا گل آرستہ تھا اور امیدوار تھا کہ باد بہاری کے جھونکے آئیں اور رنگ و بو کے طوفان ابل پڑیں۔ مسالہ جمع پڑا تھا اور ہماتن آرزو تھا کہ معمار انسانیت آئے اور تعمیر نو بپا کر دے۔ ہوا کی لہریں یہ اطلاع بھی کسی نہ کسی طرح لے آئیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں اور جادہ ہجرت مراحل طے کر رہے ہیں۔ اس خبر پر مدینہ میں اشتیاق کے جذبات اضطراب کی حد کو پہنچ گئے ہوں گے، انتظار کی بے چینیاں زور پکڑ گئی ہوں گی۔ سوچو کہ ہر طرف کیا چرچے ہوں گے، کیا سوالات پوچھے جا رہے ہوں گے، کیسی گفتگویں محفلوں کی رونق رہتی ہوں گی، جذبات و احساسات کا کیا عالم ہوگا، مشرکین کا، یہود کا، انصار کا، مسلمانوں کا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبانوں پر یہی بات رہنے لگی
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، رسول آ رہے ہیں۔ لوگ ہر صبح گھر سے نکلتے اور شہر سے باہر جمع ہو کر انتظار کرتے۔ جب گرما کا سورج اونچا ہو جاتا اور دھوپ قابل برداشت نہ رہتی تو حسرت زدہ ہو کر لوٹ جاتے۔ یوم قدومت کو بھی لوگ اسی طرح جمع ہو کر لوٹ رہے تھے کہ ایک یہودی نے قلعے پر سے دیکھا اور خوشخبری سنائی کہ اہل یثرب، لو، تمہیں جس ہستی کا انتظار تھا وہ آ پہنچے ہیں۔ تمام شہر تکبیر کے غلغلے سے گونج اٹھا۔ لوگ بے تابانہ وار دوڑے، اکثر انصار خوب ہتھیار لگا لگا کر نکلے۔ اولین قیام مقام قباء میں ہوا، جو مدینے سے 3 میل کے فاصلے پر ایک مسافاتی آبادی تھی۔ عمر بن عوف کے خاندان نے نعرہ ہائے مسرت کے ساتھ استقبال کیا۔ آج بھی جو لوگ مکہ سے مدینہ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے قباء کے مقام کو اور مسجد قباء کو، اور اسی خاندان کو، حضرت عمر بن عوف کے خاندان کو شرف میزبانی حاصل ہوا۔ یہ گھر دراصل تحریک اسلامی کا سینٹر بنا ہوا تھا۔ مہاجرین اکثر جو بھی آ رہے تھے پہلے یہاں آ کر رکتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتوں کی ادائیگی کے بعد روانہ ہو کر یہیں پہنچے تھے۔ یہاں 14 روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور مہاجرین جوگ در جوگ شرف ملاقات کو آ رہے تھے۔ لوگ اس ہستی کو دیکھنا چاہتے تھے جس کا پیغام ان کے سینوں میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے چہرے کی ایک جھلک نگاہوں کے دامن میں سمیٹ لینا چاہتے تھے۔ اس کے منہ سے میٹھے بول سننا چاہتے تھے۔ اس کی دعائے خیر سے حصہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ غائبانہ عقیدت اب محسن انسانیت کو رو در رو دیکھنا چاہتی تھی۔ سلام، ملاقاتیں، گفتگویں، دعائیں، مجلسیں، کیا کچھ نہ ہوگا۔ قباء میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنا رکھی۔ ایک مسلمان اس تعمیر کی مہم میں شریک تھا اور خود دنیا کا سب سے بڑا تاریخ ساز ایک معمولی مزدور کی طرح بھاری بھرکم پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہا تھا۔ کام ہو رہا تھا اور ساتھ کے ساتھ گیت گایا جا رہا تھا۔ افلح من یعالج المساجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا، یعنی کامیاب وہ ہے جو مسجدیں تعمیر کرے، اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھے اور راتوں کو عبادت کے لیے جاگے۔ یہ مسجد محض اینٹ، پتھر اور گاڑے اور پھوس کا مجموعہ نہ تھی۔ اس میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ایک عامی مسلمان تک ہر ایک نے بہترین جذبات صرف کیے تھے۔ اسی لیے اس کی شان میں قرآن نے کہا، لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَىٰ تَقْوَىٰ، یہ ایسی مسجد ہے کہ اس کی بنیاد تقویٰ پر استوا کی گئی ہے۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 نبوی روز جمعرات داخل ہوئے تھے۔ 14 روز بعد انسانی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفقا سمیت مدینہ کا رخ کیا۔ قباء سے مدینہ تک انصار خیر مقدم کے لیے صفیں باندھے کھڑے تھے۔ آپ کے ننیالی رشتہ داروں نے خاص اشتیاق سے ہتھیار لگائے۔ عورتیں چھتوں پر جمع تھیں اور ترانہ خیر مقدم گا رہی تھیں۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا اللہ داع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع، اور چھوٹی بچیوں کے غول گھوم رہے تھے۔ یہ لڑکیاں دف بجا بجا کر گاتی پھرتی تھیں، نحن جوار من بنی نجار یا حبذا محمد من جار۔ ان بچیوں کی پاکیزہ محبت کا جواب سرور کائنات نے بھی خاص شفقت سے دیا۔ ان سے باتیں کی، پوچھا کیا تم مجھے چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ میں بھی تم کو چاہتا ہوں۔ ذرا تصور میں لائیے اس تاریخی گھڑی کو جو مدینے کے نصیب میں آئی تھی۔ گلیوں کی خاک کے ذرے ذرے میں دل دھڑک رہے ہوں گے، دیواروں کی درزوں کو آنکھیں مل گئی ہوں گی، ہوا کے جھونکوں میں انسانی احساسات پیدا ہو گئے ہوں گے۔ عارضی قیام کے لیے
حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کی قسمت جاگی، 7 ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی قیام پذیر رہے۔ جو ہے قصویٰ اونٹنی ہے، اس پر جب آپ ہجرت کر کے مدینہ شہر میں داخل ہوئے، یہاں پہ یہ گھر ہے حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ کا، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ 2 یتیم جن کی زمین ہوا کرتی تھی، جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کے وقف کی تھی، اور غزوہ خیبر کے بعد مسجد نبوی کا یہ حصہ تھا۔ یہاں پہ 4 حجرے بن چکے ہیں، 3 جو ہیں امہات المؤمنین کے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک ہے۔